بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی جگہوں پہ آپ نے سنا ہوگا ایک آیت قرآن کی بیان کی جاتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دین پر عمل نہ کرنا چاہیں تو وہ اس آیت کو بہت زور و شور سے بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو 100% کہی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو جبر کر کے اس کو اسلام میں داخل نہیں کروا سکتے۔ آپ اس کو اسلام بیان کر دیں گے، اسلام اس کے سامنے رکھ دیں گے، اس کے بعد وہ چاہے تو اسلام کو قبول کرے اور چاہے نہ قبول کرے۔ یہاں تک تو اس آیت کا مفہوم 100% صحیح ہے کہ دین کو اپنانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ آپ کسی کو بائی فورس، زور سے، تلوار کے زور پر آپ کسی کو دین قبول نہیں کروا سکتے۔ اس کے سامنے آپ دین پیش کر دیں، اس کی ساری چیزیں اس کو سمجھا دیں، دوسرے ادیان سے کیسے مختلف ہے اسلام، کیا اچھائی ہے اس میں، ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ لیکن ہمارے مسلمان معاشرے میں اس آیت کو ایک اور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ہمارا دل چاہے گا تو ہم اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، ہمارا دل نہیں چاہے گا تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں۔ تو یہ بات 100% غلط ہے۔ سمجھیے گا ذرا اس چیز کو کیسے غلط ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں یا USA جاتے ہیں، وہاں کی آپ امیگریشن لیتے ہیں، وہاں کی سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک معاہدے کے اوپر سائن کرنا پڑے گا، وہاں پر ایک حلف نامہ جمع کروانا پڑے گا کہ میں آپ کے اس سسٹم میں داخل ہو رہا ہوں سوچ سمجھ کر، اور میں آپ کے تمام قوانین پر عمل کروں گا یہاں پر، اور اگر آپ ان قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر سزا بھی دی جائے گی۔ تو اسلام کا طریقہ کار بھی یہی ہے، آپ کے سامنے دین پیش کر دیا گیا، سمجھا دیا گیا آپ کو کہ یہ دین ہے، آپ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سے ہی گزریں گی۔ اب دیکھیں، جس طرح ان ملکوں کی شریعت قبول کرنا ہے یا نہ کرنا، یہ تو آپ کے حق میں، آپ کے اوپر ہے۔ آپ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہ کریں، آپ کو کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام، ایک نان مسلم کا اسلام قبول کرنے پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ لیکن جب وہ سمجھنے کے باوجود اس کو قبول کرے گا تو پھر اس پر اس شریعت کے احکامات پر عمل کرنا لازم ہوگا، کسی بھی صورت میں فرائض کے اوپر، احکامات کے اوپر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا جی نان مسلم کے لیے جو کنورٹ ہوتا ہے، لیکن کیا مسلم کو اجازت ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، جب نان مسلم کو اجازت نہیں ہے تو مسلم کو کہاں سے ہوگی؟ اب آپ ایک بات یہ بھی سمجھیں اس کہ دیکھیں، دین کے احکامات جو ہیں وہ اللہ نے بالغ کے اوپر نافذ کیے ہیں، بچوں کے اوپر نافذ نہیں کیے ہیں۔ ایسے شخص، بچہ ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو عقل جس کو نہیں آئی ہے، جو بالغ نہیں ہے، اس کے اوپر احکامات نافذ نہیں ہے۔ ان کو اچھی چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے، نماز کی ترغیب دینا، روزے کی ترغیب دینا، یہ سب تو صحیح ہے، لیکن ان کو زور زبردستی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عاقل اور بالغ شخص مسلمان پیدا ہوا اور اپنے عاقل اور بالغ ہونے کے باوجود بھی وہ اسلام پر ہی ہے اور اسلام کو سمجھ رہا ہے، وہ اس نے اپنا دین اسلام ہی رکھا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے اس دین کو، اسلام ہی برحق ہے، تو پھر اس پر عمل نہ کرنے کی کیا وجہ؟ پھر اس میں یہ توجیہ کہاں سے آ گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں؟ کیا یہی چیز آپ پاکستان کے قوانین یا ریاستی قوانین کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم تو پاکستان کے شہری ہیں لیکن ہم
قانون پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ کوئی زبردستی والی بات تھوڑی ہے۔ قانون آپ نے بنا لیا، ہمارا اچھائی کے لیے آپ نے بنایا ہوگا، ہمارا دل کرے گا تو ہم عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو آپ سے کروایا جائے گا۔ آپ اگر ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے اوپر جبر کر کے آپ کو فورس سے یہ کام کروائے جائیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے اور دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی میں مسلمان تو ہوں، میرا دل کیا کرے گا میں نماز پڑھوں گا، دل کرے گا نہیں پڑھوں گا، دل کرے گا میرا دل مطمئن ہوا تو میں روزہ رکھوں گا، دل مطمئن نہیں ہوا تو نہیں رکھوں گا۔ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ نے سبمیشن کر دی اسلام میں، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اب سارے قوانین، ساری شریعت کے قوانین آپ کو بلا حیل و حجت ماننے پڑیں گے، اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ آپ کہیں ٹھیک ہے جی نماز تو ایک عبادت ہے، میں چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں، اپنی عقل سے آپ سوچیں۔ یا روزہ ہے، ٹھیک ہے جی روزہ رکھنا ہے، فاسٹنگ کرنی ہے، میں چاہوں تو کروں یا نہ چاہوں تو نہ کروں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں چھوٹ دے دینی چاہیے؟ آپ کو چھوٹ دینی چاہیے کہ بھائی آپ اگر وراثت میں کسی کا حق کھا جاتے ہیں، بہن کا، بیوی کا، ماں کا، تو آپ کو ٹھیک ہے جی میری مرضی ہوگی تو میں عمل کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا، تو نہیں، جبرن کروایا جائے گا آپ سے۔ اسی طرح شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی حدود ہیں، ان کے اوپر آپ سے جبری عمل کروایا جائے گا۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی صورت میں کہ نہیں جی کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں تو میری مرضی ہے میں کروں یا نہ کروں، تو پھر آپ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم غلط لے رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی مفہوم قرآن کی آیت کا نہیں ہے۔ جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے۔ غیر مسلم کے ساتھ آپ جبر نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اسلام میں لے کے آئیں۔ اسلام کے اندر آنے کے بعد قوانین پر اسلام کے، آپ پہلے بات کو اچھی طرح سمجھیے، قوانین اسلام کے ان کے اوپر آپ کو ضرور عمل کرنا ہوگا، فرائض کے اوپر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کا دل کرے تو عمل کریں، مثال پہ کچھ نوافل میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں، کچھ سنتوں میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں، آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن جو قوانین ہیں، شرعی قوانین جو ہیں، جو ریاستی قوانین کہلاتے ہیں اسلام کے، اس کے اوپر آپ کو کسی بھی صورت میں عمل کروایا جائے گا۔ اس لیے جو فرائض ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر فرائض نافذ کیے ہیں، تو جب تک آپ ان فرائض کو ادا کرنے کے قابل ہیں تو آپ سے وہ انفورسمنٹ کے ذریعے کروایا جائے گا، فورس کے ذریعے بھی آپ سے کروایا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے دین کو منتخب دیے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال سمجھائی کہ آپ کسی دوسرے ملک کی امیگریشن لیتے ہیں تو آپ پہلے اس قانون کو سمجھتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے لیتے ہیں، مرضی سے وہاں جانے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا یہ قانون میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں چاہوں گا تو عمل کروں گا، چاہوں گا تو نہیں کروں گا، تو وہ آپ کو جو ہے نا پھر ڈنڈے ماریں گے وہاں پہ پکڑ کے، یا آپ کو سزا دیں گے وہاں پر۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی آپ کریں یا نہیں کریں۔ یہی اصول اسلام کے لیے بھی ہے، شریعت کے لیے بھی ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کو کرنی پڑیں گی، جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے آپ کو رکنا پڑے گا۔ اس لیے اس قسم کی کوئی بھی تشریح یہ بالکل غلط تشریح ہے اس آیت کی۔ اور آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ٹی وی شوز میں جو موبائلس ہوتی ہیں اس میں یہ آیت سامنے رکھی جاتی ہے۔ کس کی طرف سے رکھی جاتی ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے، ان دنیاوی علوم کے پڑھے لکھوں کی طرف سے رکھی جاتی ہے کہ جو دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جب آپ کو دین پر عمل ہی نہیں کرنا ہے تو پھر مسلمان کس چیز کا؟ مسلمان کا نام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل کرے گا، وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرے گا، مسلمان تو اس کا نام ہے۔
صرف ایک کلمہ پڑھنے سے تو مسلمان نہیں ہو جاتا آدمی، مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ 12 جزا و سزا کا عمل اس کا صرف ایک کلمہ پڑھنے سے ختم نہیں ہو جاتا، اس کو پوری شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میرے اوپر جبر نہیں ہے دین میں۔ کچھ چیزوں میں ہے آپ کو سہولت ہے، وہ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، اس کی ڈیٹیل پوری الگ ہے، وہ پورا ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، لیکن جہاں پر فرائض آئیں گے اور جہاں پر قوانین آئیں گے، جہاں پر حدود آئیں گی، یہاں پر آپ سے عمل کروایا جائے گا اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مرضی ہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، کیوں کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو اس آیت کی یہ تشریح بالکل غلط ہے، اصل تشریح کو ذہن میں رکھیں۔ امید آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔